السلام علیکم ناظرین، عطر الغازی سیزن 4 کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ جیسا کہ آپ نے سیزن 3 کے آخری ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، سعادتین کوپیک کی بڑی سازش کی مدد سے حارث عطر الغازی اور ان کے سپاہیوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کائی قبیلہ وہاں جاتا ہے جہاں پر یہ عطر الغازی پر حملہ ہوا تھا۔ حیمہ خاتون اور حلیمہ سلطان سپاہیوں کی لاشوں کا ڈھیر دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں یہ ہرگز برداشت نہیں کر رہی تھی کہ ان کے سپاہی اس طرح سے حملہ کیے گئے اور مارے گئے۔ ایک سپاہی حکیم آرتک کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ تبھی دندار اور حیمہ خاتون حکیم آرتک کی طرف بھاگتے ہیں اور سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں فوری قبیلے لے کر جاؤ۔ اتنے میں حلیمہ سلطان کو عطر الغازی کا خنجر ملتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ عطر تم کہاں ہو؟ اتنے میں اس کے خیال میں عطر سامنے سے آتے ہوئے نظر آتا ہے، مگر جب وہ اپنے خیال سے باہر آتی ہے تو پھر سے دوبارہ پریشان ہو جاتی ہے اور عطر کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ادھر اچانک حیمہ خاتون اور دندار بمسی کو دیکھ کر بمسی کی طرف بھاگتے ہیں اور بمسی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دندار بمسی کی سانسیں چل رہی ہے یا نہیں دیکھتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بمسی شہید ہو گیا ہے، وہ اب نہیں رہا، لیکن اچانک بمسی آنکھیں کھولتا ہے اور پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دندار سپاہیوں سے کہتا ہے بمسی کو فوراً قبیلے لے کر جاؤ۔ پھر حلیمہ سلطان حیمہ خاتون سے کہتی ہے عطر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو دندار کہتا ہے ہم بھائی کو کسی حال پہ تلاش کریں گے، اور پھر کہتا ہے اسلحان خاتون اور امیر سعادتین کو پیغام بھیجو کہ وہ عطر کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے۔ دوسری طرف کراجائسر میں تیکفر آرس زخمی ہوتا ہے اور کمانڈر لوکاس سے کہتا ہے کہ اتنی خوشی مجھے کبھی کسی دشمن سے نہیں ملی جتنی خوشی عطر کو پھنسا کر ملی ہے۔ تو کمانڈر لوکاس کہتا ہے عطر جیسے بڑے دشمن کو قتل کرنے کی خوشی آپ جیسا عظیم جنگجو ہی محسوس کر سکتا ہے۔ تو آرس کہتا ہے عطر کی موت سب ترکوں کے لیے سبق ہے، یا تو وہ اس علاقے سے بھاگ جائیں گے یا عطر کی طرح میری تلوار سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو لوکاس کہتا ہے انہیں ابھی تک عطر کی لاش نہیں ملی ہے، اس کے قبیلے والے ہر طرف اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آرس کہتا ہے انہیں عطر کی لاش ملنی ہی چاہیے کسی بھی قیمت پر، ہم نے ان کے سردار کو قتل کیا ہے اور اس کی لاش دیکھ کر ہی قبیلے والوں کو سمجھ آئے گا کہ عطر کا مقصد اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، تبھی وہ اپنی امیدیں ہاریں گے۔ دوسری طرف اسلحان خاتون قبیلے میں موجود تھی۔ اتنے میں وہاں کائی قبیلے کا سپاہی پہنچتا ہے اور ساری صورتحال بتاتا ہے کہ عطر الغازی اور ان کے سپاہیوں پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کر اسلحان خاتون پریشان ہو جاتی ہے اور سپاہیوں کو کہتی ہے فوراً گھوڑے تیار کرو، ہم وہاں جائیں گے۔ دوسری طرف ہنلی بازار میں سعادتین کا نیا سپاہی گھوگتو داخل ہوتا ہے۔ یہ سعادتین کو بتاتا ہے کہ دندار صاحب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ سعادتین پوچھتا ہے کیا پیغام ہے؟ گھوگتو بتاتا ہے کہ کائی قبیلہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں عطر الغازی اور ان کے سپاہیوں کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عطر صاحب اور بمسی زخمی حالت میں ملے ہیں۔ تو سعادتین پوچھتا ہے عطر کا کیا ہوا؟ گھوگتو کہتا ہے عطر کی لاش ابھی نہیں ملی، اس لیے وہ عطر کو تلاش کرنے میں ہماری مدد چاہتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے حارث نے یقیناً اسے مارا ہوگا، اور عطر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تم اپنے سپاہی فوراً روانہ کرو، اور اگر عطر کی لاش مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ ہوا تو تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہوگا۔ پھر سعادتین کہتا ہے اچھا بمسی اور آرتک زخمی ہیں تو تم فوراً ہمارے حکیم کو قبیلے بھیج دو، اگر وہ دونوں کچھ بھی جانتے ہو تو انہیں فوراً قتل کروا دو۔ گھوگتو کہتا ہے جیسا آپ کا حکم امیر عالی قدر۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حکیم آرتک اور بمسی کو زخمی حالت میں لایا جاتا ہے۔ حفصہ بمسی کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے اور بمسی کی طرف بھاگتی ہے، روتے ہوئے بمسی کو آنکھیں کھولنے کو بولتی ہے، مگر بمسی بے ہوش ہوتا ہے۔ تب حفصہ پوچھتی ہے عطر صاحب کہاں ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ لاپتہ ہے۔ پھر حفصہ پوچھتی ہے اسحاق کہاں ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حفصہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ ان کا علاج اب کون کرے گا۔
सब ख़त्म हो गए हैं। इतने में सिपाही दोनों को शिफा खाने लेकर जाते हैं और वहाँ फिर सादेतीन का हकीम पहुँच जाता है। हफ्सा पूछती है, आप कौन हैं? वो कहता है, मैं हकीम हूँ, मुझे अमीर सादेतीन ने भेजा है। सब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है और फिर बाहर निकल जाते हैं। हफ्सा कहती है, मैं आपकी मदद करूँगी, मुझे यहीं रहने दें। हकीम बमसी को चेक करता है और कहता है कि ये ज़िंदा है और उसका इलाज शुरू कर देता है। और फिर दूसरी तरफ जंगल में हैमा खातून और हलीमा सुल्तान अर्तुरुल को लगातार तलाश कर रहे होते हैं और सिपाही ज़ोर ज़ोर से अर्तुरुल का नाम पुकार रहे होते हैं। फिर शिफा खाने में हकीम ने बमसी के ज़ख्मों पर पट्टी बांधकर खून को रोक दिया था। इतने में बमसी आंखें खोलता है। बमसी लगातार सरदार सरदार कह रहा था और फिर कहने लगता है कि सरदार मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। हकीम भी उसको ध्यान से सुन रहा होता है। हफ्सा पूछती है कि बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया? तो बमसी जवाब देता है, मैं नहीं जानता, काफिरों के चेहरे ढके हुए थे। फिर उसके नज़र में वो मंज़र आता है जब अर्तुरुल शदीद ज़ख्मी होकर गिर रहा था और एक आदमी अर्तुरुल को ख़त्म करने तलवार उठाया हुआ था, लेकिन बमसी ने उस पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया था। लेकिन दूसरे सिपाही वहाँ आ गए थे और दोबारा बमसी सिपाहियों से लड़ता है और उन्हें मार गिराता है। फिर अर्तुरुल के पास पहुंचकर सिपाहियों को आवाज़ लगाता है और कहता है कि अर्तुरुल सरदार को यहाँ से लेकर जाओ। बमसी को बस इतना पता था कि दो सिपाही अर्तुरुल को वहाँ से ले गए थे और अर्तुरुल शदीद ज़ख्मी हालत में था। फिर जंगल में दुंदार और हलीमा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर दो सिपाहियों की लाश पड़ी थी। हकीम बमसी से दोबारा पूछता है कि बताओ अर्तुरुल को वो दो सिपाही कहाँ लेकर गए थे ताकि हम उनकी मदद कर सकें। बमसी कहता है, मैं नहीं जानता। फिर बमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हफ्सा कहती है, मैं जाकर हलीमा सुल्तान को बताती हूँ जो बमसी ने बताया है, वो भी मेरी तरह तकलीफ़ में है। यह कहकर हफ्सा चली जाती है। फिर हफ्सा के चले जाने के बाद हकीम अमीर सादेतीन के सिपाही की तरफ आगे बढ़ता है और अमीर सादेतीन के सिपाही से कहता है कि तुम जाकर अमीर सादेतीन को सारी सूरत हाल से आगाह करो। उधर जंगल में सिपाहियों के पास हलीमा सुल्तान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। दुंदार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि फ़ौरन इनकी लाश को कबीला लेकर जाओ। उतने में असलहान खातून वहाँ पहुँच जाती है और हैमा खातून और हलीमा सुल्तान को दिलासा देती है कि हम अर्तुरुल को मिलकर ढूंढ लेंगे। हलीमा कहती है, हमने हर तरफ तलाश किया लेकिन अर्तुरुल कहीं नहीं मिला। असलहान कहती है, आप परेशान ना हो, हम अर्तुरुल को मिलकर तलाश कर लेंगे। इतने में सादेतीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और उनके सामने गोटकों को कहता है कि काई कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुरुल को तलाश करो। जब तक अर्तुरुल सरदार मिल नहीं जाते तब तक कोई वापस नहीं आएगा। फिर वो हैमा खातून से कहता है, मैंने जैसे ही सुना मैं यहाँ आ गया। मेरे सिपाही दिन रात अर्तुरुल सरदार को तलाश कर लेंगे। मैंने अपना हकीम भी काई कबीला भिजवा दिया है जो आपके ज़ख्मियों का इलाज करेगा। तभी दुंदार कहता है, हम खौफज़दा हैं कि ये जिस किसी ने भी किया है वो अर्तुरुल भाई को साथ ले गया है। सादेतीन कहता है, मैं और हमारी रियासत आपके साथ हैं। इतने में एक सिपाही अर्तुरुल की जैकेट लेकर आता है और दुंदार को दिखाता है। हलीमा सुल्तान दौड़ती हुई अर्तुरुल की जैकेट की तरफ आती है और उसे अपने हाथ में ले लेती है और फिर हैमा खातून हलीमा सुल्तान परेशान होते हैं कि अर्तुरुल कहाँ है। उधर कराजाइसर में तेकफुर आरिस अपने तमाम सिपाहियों को बुलाता है और शराब पीते हुए कहता है कि हमने एक अजीम दुश्मन को शिकस्त दी है। इस खुशी में हम जश्न मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर दो सिपाही एक बड़ा सा संदूक लेकर अंदर दाखिल होते हैं और तमाम सिपाहियों के सामने उस संदूक को रखते हैं। तेकफुर आरिस उस संदूक से अर्तुरुल गाजी की तलवार निकालता है और तमाम सिपाहियों को दिखाता है और कहता है कि
ترکوں کے لیے ان کی تلوار بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ پھر وہ تلوار کو نیچے ڈالتا ہے اور اس پر اپنا پاؤں رکھتا ہے۔ تمام سپاہی تکفر عارض زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے تمام سپاہی ارطغرل غازی کی تلوار پر پاؤں رکھتے ہیں۔ ادھر جنگل میں رات کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ارطغرل غازی کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ تمام سپاہی مسلسل ارطغرل غازی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حیمہ خاتون تھک کر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ دندار اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ہم بھائی کو تلاش کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اتنے میں حفصہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور حیمہ خاتون کو بتاتی ہے کہ بمسی نے بتایا ہے 2 سپاہی ارطغرل غازی کو وہاں سے لے کر گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ پریشان ہو جاتی ہے، کہیں وہ 2 سپاہی تو نہیں جن کی لاش ہمیں ملی ہے۔ حیمہ خاتون تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 2 سپاہی ارطغرل کو کہیں چھپا دیے ہوں، اس کے بعد شہید ہوئے ہوں۔ دندار کہتا ہے ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے جہاں پر 2 سپاہیوں کی لاش ملی تھی۔ ادھر حانلی بازار میں گوگتو سعادتین کو بتاتا ہے کہ حکیم نے خبر بھجوائی ہے کہ بمسی نے بتایا ہے 2 سپاہی ارطغرل غازی کو زخمی حالت میں کہیں اور لے کر گئے تھے۔ سعادتین پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک ہمیں ارطغرل کی لاش نہیں مل جاتی ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین ترگت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے قبیلے سے خبر آئی ہے کہ ارطغرل سردار اور ان کے سپاہیوں پر کسی نے حملہ کیا ہے اور بدقسمتی سے کئی سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ترگت پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے ارطغرل سردار کا کیا ہوا؟ سلطان علاء الدین کہتے ہیں ارطغرل سردار ابھی لاپتہ ہے، اور ترگت کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے سپاہیوں کو لے کر جاؤ اور تب تک واپس نہیں آنا، تب تک یہ پتہ نہ لگا لو یہ جال کس نے بچھایا ہے اور ارطغرل سردار کا کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں صبح ہو چکی ہے، اگلا دن شروع ہو چکا ہے، لیکن ارطغرل سردار کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر حیمہ خاتون، حلیمہ سلطان، دندار اور تمام سپاہی اس جلی ہوئی لاش کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک لاش جلی ہوئی ہے تو سب حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ لاش کس کی ہے۔ تبھی حلیمہ سلطان بیٹھ کر لاش کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو حیمہ خاتون اسے روک لیتی ہے اور خود ہی لاش کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالتی ہے اور انگوٹھی کو صاف کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ ارطغرل کی انگوٹھی ہے تو زور سے رونے لگتی ہے۔ تمام لوگ اور سپاہی قریب آتے ہیں اور زور زور سے رونے لگتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لاش ارطغرل کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں انگوٹھی ایک عام نشانی تھی۔ اسی جگہ پر ایک جاسوس ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان سب کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں بندوز صاحب جی کو جھولا جھلا رہا ہوتا ہے اور اس کا دل بہلا رہا ہوتا ہے۔ پھر کاراجائسر میں کمانڈر لوکاس تکفر عارض کو بتاتا ہے کہ ہمارے سپاہی نے خبر بھجوائی ہے کہ آخرکار ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ یہ سن کر عارض زور سے ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، جب انہوں نے ارطغرل کی لاش کو خون میں دیکھی ہوگی تو کس طرح روئے ہوں گے۔ اس پر کمانڈر لوکاس کہتا ہے جناب ارطغرل کی لاش جلی ہوئی ملی۔ تو عارض حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کس نے کیا؟ کمانڈر لوکاس بتاتا ہے کہ یہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ اطمینان رکھیں کائی قبیلے والوں نے ارطغرل کی لاش کی شناخت کر لی ہے۔ اس پر عارض کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ارطغرل نے جہنم کا مزہ یہیں چکھ لیا ہے۔ ادھر حانلی بازار میں گوگتو سعادتین کو بتاتا ہے کہ آخرکار ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ اس پر سعادتین کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس تکفر عارض نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی ہوگی۔ تو گوگتو کہتا ہے کوئی نشانی نہیں چھوڑی حضرت، ارطغرل کی لاش جلی ہوئی ملی ہے۔ یہ سن کر سعادتین حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تکفر کس طرح کا آدمی ہے، اس نے ارطغرل کو قتل کرنا کافی نہیں سمجھا کہ اس کی لاش بھی جلا ڈالی۔ گوگتو پوچھتا ہے اب آپ کا کیا حکم ہے امیر حضرت؟ تو سعادتین کہتا ہے ہم پہلے ارطغرل کے جنازے میں شرکت کریں گے اور اصل کام جنازے کے بعد شروع کریں گے۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔